بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نو کے قلم کے تمام سامعین کو ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ افغانستان کے جو تازہ حالات بنے ہیں اس پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر شیخ شوکت حسین صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ماہر قانون و سیاست ہیں اور دنیا کے سیاسی حالات پر بے لاگ تجزیہ کرنے کے ماہر مانے جاتے ہیں۔ آپ مصنف بھی ہیں، قلمکار بھی ہیں اور آج معلم بحث معلم اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، افغانستان کے مسئلے پر آپ تاریخی اعتبار سے مختصر روشنی ڈالیے کہ طالبان کے وجود کا سبب کیا بنا اور تب کیا حالات تھے کہ طالبان وجود میں آیا۔ اصل میں روس جو افغانستان پر قابض ہوا تھا جی وہ ہار گیا افغانیوں سے، جی، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ افغانستان میں مختلف گروہوں میں آپس میں خانہ جنگی ٹائپ کی چیزیں ہوتی رہیں جی، اور اس سے تنگ آ کے مدارس کے طلباء اپنے مدارس سے باہر آ گئے اور پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا، اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ کچھ دنوں کے لیے افغانستان کو مل گئی۔ جی، اور لوگ بھی چونکہ پریشان تھے، جو مختلف گروہ وہاں آپس میں لڑ رہے تھے ان سے، تو لوگوں نے بھی طلباء کے اس اقدام کو سراہا اور انہیں پورا تعاون دے دیا۔ جی، اور طالبان افغانستان کے 90% علاقے پر اس وقت قابض ہو گئے تھے اور کئی سال تک انہوں نے حکومت کی، کم از کم 6 سال تک وہ رہے افغانستان پر، حکومت کرتے رہے۔ جی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ ٹاور پر حملہ ہوا، اور کس نے کرایا تھا، کیوں کرایا تھا، یہ آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ جی، امریکہ اس بہانے سے افغانستان پر آدم کا اور پوری طرح پورے افغانستان پر بمبارڈمنٹ کیا، اور الٹیمیٹلی اپنی فوجیں بھی وہاں بھیجی اور پوری طرح افغان طالبان کو زیر کرنے کی جو بھی کوشش ہو سکتی تھی وہ کر لی۔ وقتی طور پر امریکہ تو قابض ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن پھر قبضہ قائم رکھنے کے لیے جو قیمت انسانی جانوں کی شکل میں ان کی فوج کو دینی پڑی، وہ یہ برداشت نہیں کر سکے۔ جی، اور آخر میں افغانستان سے امریکہ کو بھی اسی طرح بوریا بستر لپیٹ کے جانا پڑا جس طرح روس والوں کو جانا پڑا تھا، سوویت یونین کو جانا پڑا تھا۔ جی، اور اب آپ صورتحال دیکھ ہی رہے کہ افغانستان پر پھر طالبان کا قبضہ ہو گیا۔ جی، جی جی، 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 آپ نے مختصراً اس پہ روشنی ڈالی۔ میرا دوسرا سوال آپ سے رہے گا کہ یہ 20 سال کی لڑائی جو طالبان نے مزاحمت کی جو امریکہ کی فوج سے، 20 سال کی لڑائی محض آپ سمجھ لیے کہ آخری 20 دنوں میں انہوں نے ختم کر دی۔ امریکی انٹیلیجنس نے بھی کہا تھا کہ 90 دنوں میں طالبان کابل کو فتح کر سکتا ہے۔ تو یہ کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنے کم وقت میں لوگ ساری دنیا حیران ہو گئی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر قتل عام کے، بغیر گولی چلے، محض 20 دنوں میں طالبان کو فتح کر لیا، یہ کیسے ہو پایا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو امریکیوں نے وہاں افغانستان کی فوج کے نام سے فوج کھڑی کی تھی، جی، وہ دل سے اس فوج میں شامل نہیں ہوئے تھے، بلکہ محض ایک نوکری کر رہے تھے، جی، جی، اور ان سے تنخواہ بٹور رہے تھے، اور وقت آنے پر دل ان کے طالبان ہی کی حمایت میں تھے، اور جب امریکی فوجیں وہاں سے چلی گئی اور بیشتر علاقوں سے چلی جا رہی تھی، اس وقت یہ جو فوج تھی یہ طالبان سے لڑنے سے انہوں نے گریز کیا، جی، بلکہ ان کے سامنے ہتھیار ڈال کے ان کو موقع فراہم کیا کہ وہ بنا کسی مزاحمت کے کابل پر بھی قبضہ کر لے۔ یہ سچویشن ہو گئی۔ جی، جی، جی،
جی بہتر. ایک اور گزشتہ دنوں سے ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی اور باقی دنیا کا جو میڈیا ہے اس پہ اس طالبان پہ بڑی نظریں بنی رہی افغانستان پہ. اس میں دیکھا گیا کہ طالبان نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے سے اعلان کیا وغیرہ کہ سب کو عام معافی کا اعلان کیا, سب کو معاف کر دیا, یہاں تک کہ فوجیوں کو معاف کر دیا, جنہوں نے امریکی فوج کے ساتھ کام کیا ان کو معاف کر دیا گیا, عام لوگوں کو معاف کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے. کیا وجہ ہے کہ اس طالبان کی یقین دہانی کے باوجود بھی لوگ بھاگ رہے ہیں؟ اصل میں جو بھاگ رہے ہیں جی وہ تو بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکی فوج اور باہر کی جو قابض فوج تھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا تھا, اور اب ان کو احساس جرم ستا رہا ہے جی کہ طالبان نے تو کہہ دیا معاف کریں گے, لیکن کیا کریں گے یا نہیں کریں گے, جی یہ چیز ان کو ستا رہی ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں تو اس کا رجحان کم ہے, لیکن کشمیر سے باہر بہت ساری جگہوں پر لوگوں میں کریز ہے جی امریکہ جانے کا, یورپ جانے کا. جی اور آپ نے دیکھا ہوگا بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یورپ جاتے ہوئے سمندر میں بھی کشتیاں ڈوب جاتی, بالکل. اور لوگ یا تو پاکستان کے ہوتے ہیں, ہندوستان کے ہوتے ہیں, یا افغانستان کے ہوتے ہیں. جی تو دوسرا وہی کریز ہے کہ لوگوں کو کسی نے بتا دیا کہ امریکی اس وقت چاہتے ہیں کہ جو بھی یہاں سے بھاگنا چاہے جی اس کو ہم پناہ دے دیں گے اور امریکن گرین کارڈ دے دیں گے. بالکل تو اس بالکل. گرین کارڈ کی لالچ میں بہت سارے لوگ جا رہے ہیں, جی اور یہ کریز بہت سارے ملکوں میں ہے, میکسیکو میں ہے, اور کیوبا میں ہے, اور ہندوستان پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر ہے کہ امریکن گرین کارڈ کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے, اپنی جان بھی داؤ پر لگانی پڑے تو وہ کرتے ہیں. کبھی کبھی ہوائی جہاز کے سامان میں اپنے کو بندوا دیتے ہیں تاکہ شاید اس بہانے سے وہاں پہنچ جائے. ایسے بھی کیسز ہوئے. بہت جی سارے لوگ جھوٹ موٹ ایکٹیوسٹ بن کے کہتے ہیں ہماری جان کو خطرہ ہے, اور ایمبیسی میں گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پناہ دے دو. جی اور بنیادی وجہ وہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں, اور زیادہ تر لوگ گرین کارڈ کی خواہش میں امریکہ بھاگنے کے فراق میں. جی 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 جی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ آپ کو مجھے میں بتا دوں اس معاملے میں جی کہ پاکستان میں جب قادیانی کو کافر قرار دیا گیا جی تو بہت سارے لوگ یورپ اور امریکہ میں یہ جا کے پروجیکٹ کر رہے تھے کہ ہم قادیانی ہو اور پاکستان میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے. یہی حال ہندوستان میں پنجاب کے لوگوں کا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پنجاب میں بہت زیادہ ظلم ہے اور خالستانی ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی خطرے میں, ہمیں پناہ دے دو. جی اور بہت سارے پاکستانی یہاں تو ڈکلیئر کرتے تھے کہ ہم قادیانی, پھر جرمنی میں جب پناہ مل جاتی تھی تو پھر جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. جی تو بہت ساری جگہوں پر ایک کریز ہے, اور اسی کریز کا ایک جو آپ سین دیکھ رہے ہیں افغانستان کے ایئرپورٹ پر, وہ وہی ہے. جی 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 شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج آپ دیکھ رہے ہیں 1996 سے 2001 تک جو طالبان تھے آج وہ کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں دنیا کو. گزشتہ دنوں ان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں, کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا, فوجیوں کو بھی معاف کیا جائے گا, یا خواتین کو شریعت کے مطابق حقوق دیا جائیں گے, لڑکیوں کو خواتین کو لڑکیوں جو کو تعلیم دی جائے گی. یہ تبدیلی کیسے طالبان کے اندر آپ پاتے ہیں, کیسے ہوئی یہ تبدیلی, کیا وجوہات بنی اس تبدیلی کے, اتنا ٹلٹ ہو گئے اس طرح؟ اصل میں تبدیلی نہیں ہے, بلکہ طالبان یہ سیکھ گئے ہیں کہ دنیا والوں سے بات کس زبان میں کی جاتی ہے. جی 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 بالکل. تو اس لیے چونکہ ان کے خلاف بہت زبردست پروپیگنڈا تھا, تو اسی پروپیگنڈے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیزیں لوگوں کو بتا دی. پچھلی مرتبہ بھی جب وہ پاور میں تھا تو اتنا قتل و غارت نہیں تھا جتنا ان سے پہلے ہوا, جی یا ان کے بعد امریکیوں نے کیا. اور اس وقت بھی وہی سچویشن ہے
کہ قابض تو طالبان ہو گئے، لیکن جو لوگوں کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ افغانستان میں کشت خون ہو جائے گا، وہ کشت خون وہاں نہیں ہوا. بالکل. بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا وہاں سے جو خبر آ رہی تھی کہ ماضی میں کئی سال تک ایسا ہوا کہ جب بھی وہاں کی شیعہ برادری عاشورہ کا جلوس نکالتی تھی تو ان پر یا تو فائرنگ ہو جاتی تھی یا بم پھٹتے تھے. بالکل. لیکن اس سال بالکل نہیں ہوا اور طالبان نے ان کو سیکیور کیا. تو جی. قصہ یہ ہے کہ چونکہ طالبان کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا تھا ماضی میں اور کیا جا رہا ہے اب بھی، تو اس لیے انہوں نے ان چیزوں پر اپنی ایک سمجھ لیجئے کہ وضاحت کر دی جی. کہ ہمارا یہ ارادہ نہیں، وہ ارادہ نہیں، جو چیزیں ہم سے منسوب کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بس اتنی سی بات ہے، اور طالبان بھی سیکھ گئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب وہ پاور میں آئے تھے، جب ان کی حکومت تھی افغانستان پر، جی. پاکستان، ملیشیا اور سعودیہ کے علاوہ ان کو کسی نے تسلیم نہیں کیا تھا. بالکل. اور اسی وجہ سے امریکہ کے لیے ممکن ہو پایا کہ وہ طالبان پر حملہ کر دے، اور اقوام متحدہ میں اس پر کوئی زیادہ مزاحمت نہیں. اس وقت وہ بالکل ڈپلومیٹک فرنٹ پر بہت اچھے انداز سے مختلف ممالک سے رابطے رکھے ہوئے، اور جن میں خصوصاً روس اور چین شامل ہے. اور ان سے رابطہ رکھنے کے بعد وہ کوشش میں ہے کہ پوری بین الاقوامی برادری ان کو تسلیم کر دے، تاکہ وہ بھی مہذب دنیا میں مہذب ممالک کی طرح رہ سکے. جی. 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 بالکل. چونکہ ڈاکٹر صاحب طالبان نے امارت اسلامی افغانستان کا اعلان کیا، اب وہ حکومت بھی جلدی اب تشکیل دینے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ چیلنجز کا بھی سامنا ہے. جیسے مثال کے طور پر امریکہ نے افغانستان بینک کے سرمایہ کو فریز کر دیا گیا، اس کے پیسے کو فریز کر دیا گیا ہے. اس سے طالبان کو دشواریاں ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امر اللہ صالح جو نائب صدر تھے، وہ پنجشیر ایک وادی ہے افغانستان کی جہاں پہ ابھی طالبان نہیں پہنچے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کے ساتھ مزاحمت کرنے جا رہے ہیں طالبان کے خلاف. احمد مسعود نے بھی گزشتہ دنوں سے کافی بیان بازی کی ہے امریکی اخبارات کے ساتھ بات کر کے وغیرہ. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہتھیار بھی بہت ہے اور ہم بھرپور انداز میں طالبان کے خلاف مزاحمت کریں گے، اور اگر طالبان نے پنجشیر وادی میں حملہ کرنے کی کوشش کی، ہم ان کو بھرپور بھی جواب بھی دیں گے. اس چیلنج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایک طرف امریکہ نے ان کا سرمایہ فریز کر دیا ہے، اور دوسری طرف امر اللہ صالح اور احمد مسعود ان کے خلاف مزاحمت کے لیے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. اب یہ طالبان کا امتحان ہے کہ جی. کیسے ان سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھے، کیونکہ جب بھی کسی جگہ انقلاب آ جاتا ہے جی. تو دیگر طاقتیں کوشش میں رہتی ہے اس انقلاب میں کی مزاحمت کی جائے. اب جب ایران میں انقلاب آیا تو ایران کے بھی 12 ارب ڈالر امریکہ کے بینکوں میں تھے، اس کو فریز کیا گیا اور آج تک وہ فریز ہے. جی. لیکن امریکی ایرانی اس کے باوجود سروائیو ہونے میں کامیاب ہو گئے اور انقلاب کو برقرار رکھنے میں بھی کامیاب ہو گئے. اب طالبان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کریں، اور ابھی چونکہ چیزیں سامنے آ رہی، ابھی کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. جی. جی. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات سامنے آ جائے گی کہ کس طرح وہ ایسے چیلنجز کو مقابلہ کریں. اور چونکہ کچھ طاقتیں جیسے چین اور روس جی. لگتا ہے کہ وہ شاید امریکی اپروچ کی حمایت نہ کریں، جی. تو یہ ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ یا سمجھ لیجئے کہ ایک اس اندھیری دھار میں روشنی کی ایک کرن ہے.
بے شک. لیکن الٹیمیٹلی طالبان کو خود کیسے ایک انقلابی سسٹم کو وہ آگے لے جانے میں کامیاب ہو جائے، اس کے لیے اس سے زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی جو انہوں نے کابل کو فتح کرنے کے لیے کی. تو انہیں پر ڈپینڈ. کوئی جب آواز اٹھتی ہے دنیا میں، کوئی حکومت آتی ہے، انقلاب آتا ہے، کوئی نظریہ آتا ہے، جیسے کمیونزم بھی آیا. جی. چین کو سال تک یونائٹڈ نیشنز میں بھی ممبر نہیں بنایا گیا، بالکل. اور امریکہ ہمیشہ ویٹو کرتا تھا. ایسا ہر طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو لوگ ایک نیا سیٹ اپ لے کے دنیا کے سامنے آ گئے ہیں، وہ کیسے اس کو چلاتے ہیں، اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے. ایران کے 12 ارب جو اثاثے امریکہ میں فریز کیے گئے، وہ آج تک فریز ہی. بالکل. اور ایران پر سینکشنز بھی. تو سینکشنز کے باوجود وہ ڈٹے رہے. اب طالبان کو دکھانا ہوگا دنیا کو کہ وہ اکھاڑنے میں ہی کامیاب ہو جاتے ہیں یا کچھ اسٹیبلش کرنے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. جی جی جی. ڈاکٹر صاحب، دنیا کے بہت سارے چند ممالک ہیں جن کو طالبان کے اقتدار میں آنے سے کچھ تشویش لاحق ہو گئی ہے. خصوصاً بھارت بھی اپنی جو تشویش وہ ظاہر کر رہا ہے کچھ دنوں سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے سے کشمیر میں بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ کشمیر میں مداخلت کر سکتا ہے یا کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ براہ راست کوئی پرابلم کا خدشہ ہے. جی. اس کی وجہ یہ کہ افغانستان سے تو کشمیر کو کوئی بارڈر ملتا نہیں. بیچ میں وہ حصہ کشمیر کا ہے جو پاکستان کے قبضے میں. تو اس لحاظ سے ہمیں نہیں لگتا کہ براہ راست کوئی چیز وہ کر سکتے. البتہ یہ ہے کہ ماضی کا جو تجربہ رہا ہے ہندوستان کا، جس وقت ہوائی جہاز ایک ہائی جیک ہوا اور وہ کندھار پہنچایا گیا، تو ہندوستان کو اسی تلخ صورتحال ہندوستان کو اس وقت فیس کرنی پڑی. جی. وہی چیزیں دماغ میں آ رہی ہیں، اور اس وجہ سے یہ لوگ ایک تشویش میں مبتلا ہیں. اور یہاں بھی بنیادی طور پر یہ چیز الٹیمیٹلی فیصلہ کرے گی کہ کشمیر میں یا ہندوستان کے کسی اور حصے میں لوگ کس حد تک مطمئن ہیں، کس حد تک وہ موجودہ صورتحال پر اطمینان رکھتے ہیں. جب تک مقامی طور پر جب تک لوگ ایک سسٹم سے نالاں نہ ہو، تب تک باہر طالبان ہو یا پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، تو کسی ملک کے سلسلے میں کوئی زیادہ اثر انداز نہیں ہو پاتا. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے معاملات دیکھ لیں، کس حد تک کشمیر کو آپ کانفیڈنس دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہی چیز ڈٹرمن کرے گی. اور ابھی اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ تشویش تو ہے ہندوستان کو، لیکن حتمی طور پر کچھ بتایا نہیں جا سکتا. اس کی وجہ ہے کہ افغانستان میں ابھی حالات پوری طرح سیٹل نہیں ہوئے. جی. تو یہ ہے. البتہ یہ ہے کہ حوصلے جو مزاحمت کار ہیں ان کے تو بڑھ ہی جاتے. جی. جیسے پنجاب کا اثر کشمیر پر، کشمیر کا پنجاب پر، یا افغانستان کا پنجاب اور کشمیر پر، یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا. جی 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 جی. بہتر ڈاکٹر صاحب، بس چند منٹ میں آپ کی اور لینا چاہوں گا. چونکہ آپ ابھی فرما رہے تھے دنیا کی نظریں ہیں افغانستان پر، اور اس سلسلے میں ہر کوئی مضطرب دکھائی دے رہا ہے. ہر کسی کو یہ اضطراب ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کی حکومت جب آئے گی، یا طالبان چونکہ اب حکومت تشکیل دینا چاہ رہی ہے، اس سلسلے میں دنیا کی کوئی اور طاقت طالبان کے خلاف میدان میں کود سکتی ہے؟
مجھے نہیں لگتا، جی کیونکہ اب دنیا کی جو سب سے بڑی طاقتیں تھی وہ تو افغانستان جا کے اپنے کو پسپائی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں دے سکے، جی خواہ وہ سوویت یونین ہو یا امریکہ ہو۔ اب اور کون سی طاقت ہے جو دنیا میں رہ گئی ہے ایسی کہ جو اپنی لٹیا ڈبونے کے لیے افغانستان چلی جائے؟ بنیادی طور پر باہر سے کوئی خطرہ نہ افغانستان کو ہے نہ کسی اور ملک کو، جب تک وہاں کا نظم و نسق صحیح ڈھنگ سے چلتا رہے۔ اور اگر افغانی ہی آپس میں لڑ پڑے تو پھر باہر والوں کو موقع مل سکتا ہے، لیکن اب میں نہیں سمجھتا کسی میں اتنی ہمت ہے اور کوئی ایسی بیوقوفی کرے گا کہ وہ پھر ہزیمت اور ذلت حاصل کرنے کے لیے افغانستان چلا جائے۔ امریکہ پٹ چکا، روس پٹ چکا، ہندوستان کو بھی بہت گزارش کی تھی امریکیوں نے کہ آپ چلے جائیں، ہندوستان نے بھی احتیاط کی، کیونکہ انہوں نے کہا ہم تو اسکول وغیرہ بنا سکتے ہیں لیکن ہمارے بس کا وہاں لڑنا نہیں۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور طاقت وہاں جا کے وہاں کے معاملات میں مداخلت کرے گی، کیونکہ لوگ افغانستان جانا بھگت چکے، جی تو اس لیے امید نہیں ہے کہ کوئی باہر سے وہاں جانے کی اب ہمت کرے گا۔ پہلے تو لوگ افغانیوں کے قصے سنتے تھے، لیکن لوگوں نے اب افغانیوں سے لڑ کے بڑھ کے اپنی پوری طاقت لگا کے دیکھ لیا جی کہ کوئی ان سے آج تک نہ جیتا ہے نہ جیتے گا، اور یہ سچویشن ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہم لوگوں کے دماغ میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ افغانی مزاج کچھ اس ڈھنگ کا ہے کہ وہ توڑنے میں بہت ماہر ہے، گرانے میں بہت ماہر ہے، لڑنے میں بھی بہت ماہر ہے، لیکن ایک کنسالیڈیٹ کر کے ایک نظام قائم کرنے میں ایک پریشانی رہی ہے افغانستان میں، اور نہ صرف افغانستان میں بلکہ افغانستان نے بہت سارے علاقے فتح کیے ماضی میں بھی۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں ابدالی تھے، غزنوی تھے، یا دنیا کے دیگر حصوں پر بھی افغانیوں نے حملے کیے، بلکہ تبت تک اور سنکیانگ تک ماضی میں حملے کیے، جی لیکن کنسالیڈیشن میں ان میں ایک کوتاہی رہی، اور جس انداز سے ترکوں میں کنسالیڈیشن کا یہ سینس ہے، افغانی پشتون ریس میں اس ڈنگ کا اس معاملے میں کچھ کمی پائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں بنیادی طور پر جو شروع کی فتوحات تھی وہ افغانیوں کو ہی مل گئی تھی، لیکن جس طرح مغلوں نے ایک نظم و نسق اور ایک سسٹم ہندوستان میں قائم کیا، افغانی ویسا نظم و نسق قائم نہیں کر پائے۔ یہ ایک پرابلم رہی ہے افغانیوں کے ساتھ کہ وہ گرانے میں ماہر ہے لیکن کنسالیڈیٹ کرنے میں ایک کوتاہی رہتی۔ جی 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 چونکہ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے حالات سے بھارت اور پاکستان بالواسطہ یا بلا واسطہ متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تشکیل پائے گی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بات چیت کا کوئی امکان آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ امکان ہے یا نہیں ہے، بات چیت ان کو کرنی چاہیے۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک دو بارڈرز پر، یعنی افغانستان سائڈ پر جو بارڈر ان کا ہے اور ہندوستان کے سائڈ پر جو بارڈر ہے، دونوں بارڈرز پر ایک طرح سے پھنسا ہوا تھا۔ ایک طرف سے ہندوستان کی طرف سے جو حالات بارڈر پر تھے ان سے بھی انہیں نمٹنا پڑ رہا تھا، اور جو افغانستان سائڈ پر جو ان کی پریشانیاں تھی ان سے بھی نپٹنا پڑ رہا تھا۔ جی جی اب چونکہ وہاں سے امریکی فوجیں روانہ ہو گئی بالکل، اور طالبان پاور میں آ گئے، جن سے پاکستانیوں کے تعلقات کچھ بہتر لگ رہے، اس لیے آٹومیٹیکلی پاکستان کا ایک بارڈر کے سلسلے میں، یعنی جو مغربی بارڈر ہے ان کا،
اس کے سلسلے میں ان پر کچھ پریشر کم ہو جائے گا، بہت کم ہو جائے گا، اور وہ کنسنٹریٹ اس بارڈر پر کریں گے جو ان کا ہندوستان سے لگتا ہے. تو اب اس بارڈر پر جب وہ فلی کنسنٹریٹ کریں تو دونوں ممالک کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بات کریں اور مسائل کا حل کریں. جی نہیں کرتے ہیں تو شاید حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. میں تھوڑا سا اور پیچھے جاؤں گا، چونکہ افغانستان میں بہت سارے گروپس ہیں، جیسے تاجک ہیں، ازبک ہیں، ہزارہ ہیں، اسی طرح بہت سارے اور بھی جماعتیں ہیں. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں عبداللہ بڑی زبردست میٹنگز کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا گلبدین حکمت یار ہیں، تو ان کے ساتھ طالبان کو گفتگو کرنے کی کوشش کریں یہ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان گروپوں، ان جماعتوں، ان لیڈروں کے ساتھ طالبان ان کو انگیج کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یا کس حد تک ان کو انگیج کرنا ضروری ہے؟ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو میڈیٹر بنے ہوئے تھے سماج کی لیول پر بجز حکمت یار کے باقی لوگوں کی اتنی زیادہ ساکھ اب نہیں رہی. بالکل بالکل. اس لیے ہمیں نہیں لگتا کہ وہ اب کوئی زیادہ اثر افغانستان کی داخلی سیاست پر ڈال سکتے ہیں. البتہ ایک چیز اچھی طالبان کر رہے ہیں کہ وہ ان کو انگیج کرتے ہیں، جی ان کی بات سنتے ہیں، پہلے کی طرح وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرتے تو، اور کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف گروہوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. تو اس حد تک تو یہ صحیح ہے، لیکن چونکہ طالبان اب فاتح ہے اور ایک ڈیسیسو وکٹری انہوں نے ایک بہت بڑی سپر پاور کو ہرا کے حاصل کی، تو ان کی بارگیننگ پوزیشن اسی تناسب سے بڑھ گئی. جی پہلے ان کی مجبوری تھی کسی سے بات کرنا، اب شاید دوسروں کی مجبوری یہ ہے کہ ان سے بات کریں، اور اسی حساب سے طالبان کی بارگیننگ پوزیشن بڑھ گئی. تو یہ ہے بنیادی مسئلہ، اور الٹیمیٹلی اسی بات پر ہر چیز ڈپینڈ کرے گی کہ ایک سسٹم کو انہوں نے کھاڑ دیا ہے، جی ایک دوسرا سسٹم لانے کا دعویٰ کیا ہے، وہ کس حد تک وہ سسٹم اچھے ڈھنگ سے چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی جی بات پر ہر چیز ڈپینڈ کرے گا. اگر وہ ناکام ہو گئے خدا نہ خواستہ خود اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، تو دوسروں کو موقع ملے گا اور ان کے خلاف مزاحمت کی بڑھ سکتی ہے. جو آپ نے ابھی بتایا کہ وہ پنشیر والی بات، جی جس کا میں پچھلے اس میں جواب نہیں دے پایا، ماضی میں وہ پنشیر یا شمالی اتحاد بالکل اس وجہ سے کسی حد تک امپورٹنٹ رہا کہ ان کو کچھ علاقائی ممالک کی حمایت حاصل تھی. مثال کے طور پر ایران پچھلے زمانے میں یہ سمجھتا تھا کہ طالبان جو ہے وہ امریکہ کی ایک پراکسی ہے، بالکل. اس لیے ان کے مقابلے میں انہوں نے اسماعیل خان اور بہت سارے ہزارہ قبائل کی حمایت کی. اسی طرح روس چونکہ افغانیوں کا ڈسا ہوا تھا، انہوں نے بھی پنجشیر کے علاقے میں یا دوسرے علاقوں میں شمالی اتحاد کے لوگوں کی حمایت کی. اس وقت ایران، ترکی، روس، یہ سب لگتا ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ طالبان کے ساتھ ہے. جی اسی لیے رشید دوستم جو ترک ہیں، بنیادی طور پر ترکمان ہیں، بالکل، یا پنجشیر کے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کو تاجکستان سائڈ سے اتنی حمایت نہیں مل رہی. ٹھیک. بلکہ یہ جو ہمارے یہ غنی تھے، اشرف غنی، یہ تو تاجکستان ہی گئے تھے، جی لیکن تاجکستان نے ان کو پناہ دینے سے منع کر دیا. پھر ازبکستان چلے گئے، انہوں نے بھی منع کیا. پھر
لے دے کے وہاں پہنچ گئے، کہاں؟ قطر. اور قطر میں بھی شاید امریکیوں کے مہمان ہوں گے. تو چونکہ علاقائی جو طاقتیں ہیں، ایران، ترکی، روس، پاکستان، ان سے شاید کچھ کسی لیول تک انڈرسٹینڈنگ ہے طالبان کی، یا یہ ہے کہ وہ امریکی پریزنس اس علاقے میں نہیں چاہتے تھے. جی اس لیے جو علاقائی مزاحمت یا فرقہ وارانہ مزاحمت، اس کا امکان ہمیں کم لگتا ہے، کیونکہ اس کو باہری کوئی مدد ملنے کی توقع ان حالات میں ابھی تک نہیں. آگے کیا ہوتا ہے یہ بتا نہیں سکتے. جی 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 بس اس ایک سوال کے بعد، اور اس کے بعد میں پھر آخری سوال کروں گا آپ سے، چونکہ دنیا کو ایک تشویش بھی ہے جس میں خصوصاً پاکستان میں بھی کسی حد تک حکمرانوں میں تشویش دیکھی گئی ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی، اخبارات میں بھی، میڈیا میں بھی یہ باتیں آ رہی ہیں کہ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد بہت ساری اکثر جیلوں سے قیدی فرار ہو گئے ہیں. اس میں سے ٹی ٹی پی کے اور القاعدہ کے یا داعش کے جنگجو وغیرہ وہ بھی شامل ہیں جو فرار ہو گئے ہیں. تو ٹی ٹی پی کے جو لیڈران ہیں وہ بھی اس سے بھاگ گئے ہیں. ان کے نکلنے سے پاکستان کے حالات کس حد تک متاثر ہو سکتے ہیں، یا وہاں کی جو عسکری کارروائیاں ہیں وہ کیا ان کے حوصلے بھی بلند ہو پائیں گے اس سے، یا وہ کس حد تک کامیاب ہو سکیں گے اپنے عزائم میں؟ خالی حوصلے کچھ نہیں کرتے جب تک ان کی پشت پر کوئی کسی کی حمایت نہ ہو. جی چونکہ افغانستان میں آج تک حکومت ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جو امریکی حمایت یافتہ تھے اور پاکستان سے ایک مخاصمت رکھتے تھے، تو وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے تھے. اب اس بات پر ڈپینڈ کرے گا کہ افغانستان میں حکومت کیسی آتی ہے. اگر حکومت ویسی آ جائے جیسا اس وقت ان کا رخ ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ بڑے پیمانے پر یہ منظم ہو پائے گا. البتہ اگر افغانی پھر آپس میں لڑتے بڑھتے رہے اور مرکزی حکومت کا کنٹرول سب علاقوں پر نہیں رہا، تو کچھ علاقوں میں ان کو پناہ مل سکتی اور مسائل کھڑے کر سکتے ہیں جو اپنے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے لیے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. لیکن اس وقت فی الوقت ہمیں اس بات کی کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ جو لوگ ریلیز ہو گئے ہیں یہ کوئی بڑی مزاحمت آرگنائز کر سکتے ہیں. جی 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 ڈاکٹر صاحب، آخری سوال میرا آپ سے یہ رہے گا، امریکہ نے جس مقصد کے لیے افغانستان پر چڑھائی کی تھی، ایک مقصد وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسامہ بن لادن کو 2011 میں وہ جاں بحق کیا. آپ کی نظر میں کیا امریکہ اس مقصد کو پانے میں کامیاب ہو گیا ہے جس مقصد کے تحت اس نے افغانستان پر چڑھائی کی تھی؟ اصل میں اسامہ بن لادن ایک بہانہ تھا. جی. اور بعض لوگ دنیا میں یہ بھی ہے کہ وہ 9/11 کا ڈرامہ خود ہی کیا گیا تھا، یہ بھی ایک رائے ہے. تو اصل میں دنیا پر یہ جتانا تھا کہ اب ہم اس دنیا کے مالک ہیں، اور تاکہ دوسرے لوگ خود بخود خوف سے امریکہ کو اپنا آقا ماننے پر تیار ہو جائیں. جی لیکن حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے. بالکل. اور دنیا کسی ایک طاقت کے بل پر، کسی ایک طاقت کا بس میں نہیں ہے کہ اس کو سنبھال لینا. تو امریکیوں کو بھی یہ ریئلائز ہو گیا. تو اس لیے جو ان کے مقاصد تھے وہ الٹا میں نہیں سمجھتا وہ اس میں کامیاب ہو گئے. وہ کامیاب نہیں ہوئے بلکہ بہت کچھ گنوا کے افغانستان سے جا رہے ہیں. ایک تو اپنا سپر پاور ہونا، اس پر بہت سارے سوالات دنیا میں کھڑے ہو گئے. دوسرا جو کچھ انہوں نے اربوں اور خربوں ڈالر افغانستان میں خرچ کیے، ان کا لا حاصل ہونا اور ذلت و رسوائی سے وہاں سے نکل جانا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی چیز وہ اچیو کر کے گئے. اب وہ اپنا دل بہلانے کے لیے
یا اپنی فیس سیونگ کے لیے ایسی باتیں کرتے کہ ہمارے مقاصد پورے ہو گئے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کا مقصد پورا ہو گیا، بلکہ جس چیز کو وہ ختم کرنے آئے تھے افغانستان پر طالبان کی حکومت، اب طالبان کی حکومت واپس افغانستان پر بنوا کے جا رہے، جی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کے برعکس۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی چیز اچیو کر پائے، یہ امریکی خود بھی کہہ رہے ہیں۔ اور جو امریکہ کے تیور اس زمانے میں تھے، بی ود اس اور ود آور ایڈورسریز، وہ اب دنیا میں کوئی ماننے والا نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جگہوں پر بھی جو امریکی فوجیں ہیں عراق یا دوسرے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں یا مشرق بعید میں، ان کو بھی ایک پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب روس سوویت یونین افغانستان سے گئی جی تو ان کو پھر کم از کم 10 ممالک سے واپس جانا پڑا، جس میں سینٹرل ایشیا کے قزاقستان، ازبکستان یا وہ بالٹک ریاستیں، وہ وہاں سے بھی روس کو ہاتھ دھلنا پڑا۔ تو یہ جو شکست ہوتی ہے، یہ پھر شکست اسی جگہ پر کنفائن نہیں رہتی جہاں یہ ہو جائے۔ بالکل ہوا اکھڑ جاتی ہے ایک طاقت کی، اور وہ ہوا جب اکھڑ جائے تو اس کے اثرات بہت دور دور تک پہنچ جاتے ہیں۔ سوویت یونین کے ساتھ جو کچھ ہوا، کم و بیش وہی حشر امریکوں کا اس ذلت کے بعد ہو سکتا ہے۔ جی 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 چونکہ میں نے آپ سے یہ آخری سوال پوچھا تھا، لیکن ایک سوال اس میں سے اور میرے ذہن میں نکل کے آیا۔ ہو سکتا ہے۔ جی 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 چونکہ میں نے آپ سے یہ آخری سوال پوچھا تھا، لیکن ایک سوال اس میں سے اور میرے ذہن میں نکل کے آیا ہے۔ چونکہ طالبان کے اقتدار کے آنے کے بعد آپ کے خیال میں دنیا کے منظرنامے پر کون سی بڑی تبدیلی آنی متوقع ہے، خصوصاً مشرق وسطیٰ میں یا مغرب یا برصغیر میں؟ کون سی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تبدیلی جو متوقع ہے ان کے اقتدار کے فوراً آنے کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد؟ ایک امیجیٹ جو اثر ہوگا کہ جو امریکہ کی ہوا بنی ہوئی تھی بہت سارے ممالک پر، جی وہ ہوا اکھڑ جائے گی، اکھڑ چکی ہے۔ اچھا اور جو لوگ امریکہ کو سپریم پاور سمجھ کے اس کی جی حضوری میں لگے ہوئے تھے، یا تو وہ خود سے اپنے اس رویے پر سوچنے کے لیے پر مجبور ہو جائیں گے، یا یہ ہے کہ انہیں بھی ویسی پسپائی مختلف محاذوں پر اٹھانی پڑے گی جو امریکہ کو اٹھانی پڑی ہے، کیونکہ کچھ ممالک میں اپنا زور تو نہیں تھا، جی لیکن صاحب کے پراکسیز یا ہواری بن کے وہ دوسروں پر روب جتا رہے تھے۔ تو جب صاحب ہی پڑ گئے جی تو ہواریوں کا حشر تو آپ کو خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کیا ہوگا۔ بالکل اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک کے تیور بدلنے لگے، سعودی ہوں یا اور ممالک ہوں جو امریکیوں کے حاشیہ بردار بنے ہوئے تھے، وہ بھی اب پھر سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان کا رویہ صحیح تھا یا نہیں تھا۔ جی اور دوسرا جو ان کے اعصاب پر یہ بیٹھا ہوا تھا کہ امریکہ ان کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ چیز بھی ان کے اعصاب سے اتر جائے گی، جی اور وہ ان ممالک پر امریکہ کا اثر اور نفوذ ختم ہو جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، نو کے قلم کے لیے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔